السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز عاشورہ امام علی مقام کے تمام انصار اور جانثار جب اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کر چکے تو پھر بالآخر ان کی بھی نوبت آئی کہ جو امام کے اقربا اور اعزا تھے۔ حالانکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اعزا اور اقارب میں سب سے پہلی شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی کے اصحاب و انصار کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد آپ کے خاندان کے افراد نے رن میں جانا شروع کیا۔ سب سے پہلے حسین ابن علی کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر نے میدان جہاد میں قدم رکھا اور اسلام و قرآن کی حفاظت کی خاطر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سامنے خود کو پیش کیا۔ ہمارے ہندوستان و پاکستان میں جو تاریخ پڑھی جاتی ہے اس میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ سب سے آخر میں ہے، لیکن مستند تاریخ کی کتابوں اور مقاتل میں امام علی مقام کے اس فرزند کی شہادت سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کا خاکہ کھینچنے سے مجھ جیسے گناہگار کی زبان عاجز اور ناتوان ہے، اور ان کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس ہم ان کی روحی اور معنوی شخصیت اور حسن سیرت و صورت کے ایک گوشے سے متعلق خود ان کے اور ان کے والد گرامی کے اقوال بیان کر کے مولا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جب ایک موقع پر حسین ابن علی نے حضرت علی اکبر کو اپنی اور اپنے اعوان و انصار کی شہادت کی خبر دی تو انہوں نے جواب دیا، اے والد گرامی، اگر ہماری موت حق کی راہ میں واقع ہوئی تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں، فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ۔ امام ان کے معنوی اور نفسیاتی کمالات اور صورت و سیرت کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی اکبر شکل و صورت، اخلاق و اطوار و اقوال و گفتار میں نبی اکرم سے تمام لوگوں سے زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ جب بھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ خوارزمی کہتے ہیں کہ علی ابن حسین جو اس وقت 18 سال کے تھے، انہوں نے روز عاشورہ خاندان اہل بیت کے تمام افراد سے پہلے میدان شہادت کا رخ کیا۔ جب آپ نے اپنے والد گرامی سے وداع ہونے اور خیمہ گاہ سے میدان نبرد میں جانے کا قصد کیا تو حسین ابن علی نے ان کے خوبصورت سراپے پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، بار الہ تو اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب ایک ایسا جوان ان کی طرف جا رہا ہے جو صورت و سیرت، عادات و اطوار اور اقوال و گفتار میں تیرے نبی سے سب لوگوں سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب کبھی ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہم فامنعہم، بار الہ ان لوگوں کو زمین کی برکتوں سے محروم کر دے اور انہیں اختلاف و انتشار میں مبتلا کر دے، انہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے، ان کے حکام کبھی ان سے خوش نہ ہوں۔ ان لوگوں نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے، لیکن پھر ہمارے ہی دشمن ہو گئے تاکہ ہمیں قتل کریں۔ امام علی مقام نے اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی، اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو منتخب کر لیا، یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 33-34۔ جب حضرت علی اکبر مقتل کی سمت روانہ ہونے لگے تو امام نے عمر ابن سعد کو خطاب کر کے فرمایا، مالکا قطع اللہ رحمکا کما قطعت رحمی، تجھے کیا ہو گیا ہے، خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میری نسل کو ختم کیا۔ تو نے میری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا لحاظ نہ کیا، خدا تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تیرے بستر ہی پر تیرا سر تن سے جدا کر دے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دشمن کی صفوں کے سامنے آ کر یہ پرجوش رجس پڑھا، علی کا بیٹا ہوں اور کعبے کی قسم ہم ہی نبی کے سب سے قریب تر ہیں،
خدا کی قسم یہ پست انسان کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ میں اس نیزے سے دشمن پر اتنے وار کروں گا اس کی انی مڑ جائے گی۔ اس تلوار سے اس وقت تک ضرب لگاؤں گا جب تک یہ تلوار گھوم نہ جائے، ایسی ضرب جو ہاشمی علوی جوان کے شایان شان ہے۔ مرحوم شیخ مفید نے ارشاد میں اور طبری نے اعلام الورا میں ان اشعار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکبر ان پرجوش اشعار کو پڑھتے ہوئے دشمن پر بار بار حملہ کر رہے تھے کیونکہ اہل کوفہ انہیں قتل کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اس جملے کی تفسیر میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں جن کو اختصار کے پیش نظر یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس چیز نے اہل کوفہ کو حضرت علی اکبر کے قتل کے معاملے میں خوف و ہراس میں مبتلا کیا وہ وہی ہے جسے مرحوم مفید نے بھی حضرت علی اکبر کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ وَجْهًا، علی اکبر لوگوں میں سب سے زیادہ خوبرو تھے۔ جی ہاں، حضرت علی اکبر کی اسی ظاہری خوبصورتی اور حسن نے اہل کوفہ کو بارہا پسپائی پر مجبور کیا، جس کے بارے میں ان کے والد گرامی فرماتے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ خوارزمی لکھتے ہیں کہ علی اکبر نے پیاس کی شدید ترین غلبے کے باوجود ایسی جنگ کی کہ دشمن کی صفوں پر ایسے شدید حملے کیے اور اس کے اتنے افراد کو قتل کیا کہ فوج اشقیاء سے داد و فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ان کے ہاتھوں 120 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اس کے بعد آپ خیموں کی سمت واپس آئے، پھر دوسرا حملہ کیا اور جب زمین پر گرے تو بلند آواز میں کہا بابا جان، یہ میرے جد رسول اللہ ہیں جنہوں نے مجھے بہشت کے جام سے سیراب کر دیا ہے، اب مجھے کوئی پیاس نہیں ہے۔ امام حسین ان کے سرحانے پہنچ کر فرماتے ہیں قتل اللہ قوما قتلوک یا بنیا، خدا اس قوم کو نابود کرے جس نے تمہیں قتل کیا ہے۔ میرے بیٹے، یہ لوگ کس قدر بے باکی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتک حرمت کر رہے ہیں، تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ اور جس طرح سے امام علی مقام آپ کے جسم اطہر پر پہنچے اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اس کو آپ مسلسل سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی میت کو دیکھنا، وہ بھی اس عالم میں، اس کا نہ کوئی تاریخ میں اس سے پہلے ثبوت نظر آتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نمونہ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی مقام نے حضرت مسلم ابن عقیل کے کمسن فرزند عبداللہ جو جنگ کے لیے گئے کہ جن کی والدہ گرامی کا نام رقیہ تھا اور وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی صاحبزادی تھی، عبداللہ نے یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا آج میں اپنے والد مسلم اور ان دلاوروں سے ملاقات کروں گا جو نبی اکرم کے دین کی راہ میں مارے گئے۔ عبداللہ نے اسی طرح رجس خوانی کرتے ہوئے 3 مرتبہ دشمن پر حملہ کیا اور ہر مرتبہ اس کے کئی افراد ہلاک کیے۔ لشکر کوفہ کے ایک شخص یزید ابن رقات نے عبداللہ کی پیشانی کا نشانہ لے کر ایک تیر مارا۔ عبداللہ نے بچنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا، لیکن تیر ہاتھ کو چھیدتا ہوا پیشانی میں لگا اور ان کے ہاتھ وہیں پیوست ہو گئے۔ وہ اسی عالم میں زمین پر گر پڑے۔ دشمن کے کسی شخص نے ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ یزید بن رقات وہاں پہنچا اور اپنا تیر ان کی پیشانی سے نکالا، لیکن تیر کی نوک پیشانی ہی میں گڑی رہ گئی۔ اس موقع پر چند ہاشمی جوانوں اور آل ابو طالب جیسے عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں محمد اور عون اور محمد بن مسلم نے یکجا ہو کر دشمن پر حملہ کیا۔ جب امام نے ان لوگوں کو دشمن پر عقاب کی مانند حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں خطاب کر کے فرمایا صبراً علی الموت یا بنی امومتی صبراً یا اہل بیتی، اے جزازاد بھائیوں اور اے میرے خاندان والوں، موت کے لیے اتنی بےتابی مت دکھاؤ، خدا کی قسم آج کے بعد کبھی کسی ذلت کا سامنا نہیں کرو گے۔ اور اس طرح سے حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد یہ شہادت بھی
پیش آئی۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنے امام کے صحیح فرما برداروں میں جگہ پانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔